ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی فوج چاہیے ہوتی تھی۔ وہ چلتا تو زمین اکڑ جاتی، وہ بولتا تو لوگ سہم جاتے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ دولت مجھے میرے علم نے دی ہے، لیکن ایک دوپہر ایسی آئی جس نے اس کی پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی لشکر آیا، بس زمین نے ایک ہلکی سی کروٹ لی اور وہ اربوں کا خزانہ، وہ سونے کے محل اور وہ مغرور بادشاہ سب کے سب زندہ زمین کے پیٹ میں اتر گئے۔ تاریخ میں اسے قارون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کون تھا؟ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسی کون سی سازش کی تھی جس نے اللہ کے جلال کو دعوت دے دی؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قارون شروع سے ایسا نہیں تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ شروعات میں وہ انتہائی نیک تھا۔ اس کی آواز میں تورات کی تلاوت سن کر لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ اسے منور یعنی روشن کہا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے ہاتھ ایک ایسا راز لگ گیا جس نے اسے تباہ کر دیا۔ علم کیمیا، وہ ہنر جس سے انسان مٹی کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ جب سونا بننا شروع ہوا تو قارون کا دل کالا ہونے لگا۔ فرعون نے جب اس کی ذہانت دیکھی تو اسے بنی اسرائیل پر گورنر بنا دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ کل تک جو شخص اللہ کے آگے روتا تھا، آج وہ اپنے ریشمی لباس اور سونے کے زیورات میں لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگا۔ اس کے محل کے دروازے غریبوں پر بند ہو گئے اور وہ فرعون کے دربار کی زینت بن گیا۔ دوستو، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آج کا سوال۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ اپنا جواب نیچے کمنٹس میں لکھیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ علم کا یہ سفر جاری رہے۔ قارون کی دولت اب آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ جب نکلتا تو دنیا دار لوگ حسرت سے کہتے، کاش ہم بھی قارون ہوتے۔ لیکن پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ اللہ کا حکم آیا، زکوٰۃ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا، اے قارون، اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالو۔ یہ سن کر قارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کنجوسی اور تکبر نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اے موسیٰ، یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا، یہ میری اپنی محنت، میری عقل اور میرے علم کا نتیجہ ہے۔ بات صرف انکار پر ختم نہیں ہوئی۔ قارون کو ڈر تھا کہ موسیٰ کا اثر بڑھ رہا ہے۔ اس نے نبی کو گرانے کے لیے ایک خوفناک سازش تیار کی۔ اس نے شہر کی ایک بد کردار عورت کو بھاری سونا دیا اور کہا، کل بھرے مجمع میں موسیٰ پر گندا الزام لگا دینا۔ اگلی صبح ہزاروں لوگ جمع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ اچانک قارون بولا، اے موسیٰ، آپ دوسروں کو تو پاک رہنا سکھاتے ہیں، لیکن خود آپ کا کیا حال ہے؟ اور پھر اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور جلال میں فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا، سچ بتا کیا ماجرا ہے؟ نبی کی آواز میں وہ روب تھا کہ عورت کا کلیجہ کانپ گیا۔ اس نے روتے ہوئے پکارا، Oh prophet of Allah, you are pure. Qarun forced me. سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ سے کہا، یا اللہ، آج تیرے نبی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری بات مانے گی۔ سازش کے بے نقاب ہوتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے عالی شان محل میں جا چھپا۔ اس نے محل کے بھاری دروازے بند کروا دیے، یہ سوچ کر کہ اس کی دولت کی اونچی دیواریں اور پہرے دار اسے محفوظ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال کی حالت میں سیدھے قارون کے محل کے دروازے پر پہنچے۔ قارون جا کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور غرور سے ہنسنے لگا کہ اچانک باہر سے موسیٰ علیہ السلام کی گرجدار آواز آئی۔ آپ نے زمین کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ اچانک محل کے نیچے کی زمین دلدل بن گئی۔ پہلے قارون کے پاؤں ٹھسے، وہ چلایا، موسیٰ، رشتہ داری کا واسطہ، موسیٰ معاف کر دو۔ لیکن آج مہلت ختم ہو چکی تھی۔ زمین اسے انچ انچ نکل رہی تھی۔ اس کا سونا، اس کے ہیرے، اس کے نوکر، سب چیخو پکار کرتے ہوئے زمین کے اندھیروں میں غائب ہو رہے تھے، اور آخر میں زمین نے اسے سر تک نگل لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین واپس برابر ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہاں ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔
वो लोग जो कल कारून बनना चाहते थे आज तौबा कर रहे थे। कारून मर गया लेकिन कारूनियत आज भी जिंदा है। जब हम अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, जब हम गरीब को हकीर समझते हैं, जब हम कहते हैं ये सब मेरी मेहनत है, तो हमारे अंदर का कारून जाग रहा होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया और कोई जमात ऐसी ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद कर सकती। दोस्तों, कफन की जेब नहीं होती और कब्र में ATM नहीं चलता। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से बचाए।